تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنے جانے کے بعد اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ سمجھتا ہوں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر میرے جانے کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں حدیث میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی عورت کے لیے اپنے بناؤ سنگھار کا نمائش کرنا یا جسم کے وہ اعضاء جو حسن و جمال رکھتے ہیں ان کا غیر مردوں کے سامنے اظہار کرنا یہ حرام ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ اتنی سخت بات فرمائی ہے، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے اور اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں کی نظریں لے لے، وہ بدکار ہے، وہ زنا کر رہی ہے، اور جس کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے وہ آنکھ بھی زنا کرنے والی۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے، سوسائٹی خراب ہوتی ہے، نسب خراب ہوتا ہے، ہنستے بستے گھر جڑتے ہیں، مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے کہا تھا کسی عورت کے لیے جائز نہیں اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار اپنے مرد کے سوا کسی اور کے سامنے، اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے جائز نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مغربی تہذیب کا تسلط ہے اور اسی نظام تعلیم کا اثر ہے کہ اب یہ برائی نہ رہے، اب یہ گناہ نہ رہا، اور یہ چیز روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تاجر بھی ہے اور ہمارا جسے کہیں گے کاروباری بھی ہے اور ہمارا بیچنے والا بھی ہے، اس نے اپنا سامان بھی بیچنا ہے، تو جب تک بے حیائی اور فحاشی کو سڑکوں پہ نہ عام کرے اس کے کپڑے بھی نہیں بیچتے، اس کا ساز و سامان بھی نہیں بکتا، اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں چند ٹکوں کے لیے معاشرے کو کتنا گندہ کر رہا ہوں اور آنے والی نوجوان نسل کا ذہن کیسے اس میں تخریب پیدا کر رہا ہوں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، آج سے 20-25 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ گندگیاں صرف سینماؤں پہ ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے اندر ان سینماؤں پر بھی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کپڑا۔ یہ گندگیاں سینماؤں پہ ہوا کرتی تھی، رمضان میں ان پر بھی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سلو پوائزن ایسی دی گئی کہ گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر بھی آ گیا، ٹی وی کے اسکرین پر بھی آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں بھی آ گیا، تو اتنی عام ہو گئی کہ اب رمضان میں بھی یہ گندگیاں ہر سڑک پہ موجود ہیں۔ نہ ماتھے پہ بل آتا ہے اور نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، اس لیے کہ یہ گندگیاں اتنی عام ہو گئی کہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اس سے ہماری نسل کتنی برباد ہو رہی ہے، ذہنیت کتنی خراب ہو رہی ہے، شرم و حیا کا کیسا بیج مارا جا رہا ہے۔